نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ربانی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد ایک رسول ہیں، تو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، اگر وہ وصال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم کیا پھر جاؤ گے، یعنی دین سے پھر جاؤ گے؟ تو اس کا جو شان نزول ہے، اگر آپ نے تفسیر کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے، تفسیر کبیر کا، روح المعانی کا مطالعہ کر لیں کہ جنگ احد کے حوالے سے آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب کفار نے یہ اعلان کر دیا کہ نبی کریم علیہ السلام شہید ہو گئے، تو کئی صحابہ کرام علیہ رضوان میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے، تو بعد میں ندا کی گئی کہ حضور علیہ السلام زندہ ہیں، تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان واپس تشریف لے آئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس وقت آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے، کئی صحابہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، تو اس وقت امیر المومنین خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی۔ تو یہ روافض، یہ بدبخت کہتے ہیں کہ جی جنگ احد میں یہ مولا علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، باقی سارے صحابہ بھاگ گئے تھے، یہ ہرگز بھی درست نہیں ہے۔ اس والے سے میری تفصیل کے ساتھ ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر، مفتی دانش حیدری، آپ یوٹیوب چینل پر لکھیں گے کہ جنگ احد میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کتنے صحابہ رہے ہیں، یعنی وہ لکھا ہوا ہے، یعنی کتنے صحابہ رہے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت علی تھے، اس طرح اور کئی صحابہ تھے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں، ساتھ رہے ہیں، حضور کا ان نے حفاظت کی ہے۔ میری پوری تفصیل کے ساتھ ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے۔ تو یہ بدبخت روافض یہ اعتراض کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں خلفائے راشدین پر۔ یاد رکھیں اہل سنت کا عقیدہ کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا، ایسا شخص گمراہ بدین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔